سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ. لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ ہم دونوں لیں گے. پہلے لفظی ترجمہ لے لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم ایک گھات ہے. للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ. لابثین فیہا احقابا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں مدتوں. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ وہ چکیں گے اس میں کوئی ٹھنڈک اور نہ پینے کی چیز. الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا پانی اور زخموں کا دھواں. جزاء وفاقا، بدلہ ہے پورا پورا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ تھے نا امید رکھتے حساب کی. وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیت کو جھٹلانا. وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہر چیز کو گھیر رکھا ہے ہم نے اس کو کتاب میں. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس ہرگز نہیں ہم دیں گے تم کو مگر عذاب. ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے. حدائق وعنابا، باغات ہے اور انگور ہے. وکواعب اترابا، اور نوخیز لڑکیاں ہم عمر. وکأسا دہاقا، اور جام بھرے ہوئے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ کوئی جھوٹی بات. جزاء من ربک عطاء حسابا،
بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے بدلہ حساب سے. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، آسمان رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے رحمان. لا یملکون منہ خطابا، نہ مالک ہوں گے اس سے بات کرنے کے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن قائم کریں گے روح الامین اور فرشتے صف در صف. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، نہ کلام کر سکیں گے مگر جو اجازت دے اس کے لیے رحمان اور وہ کہے بات درست. ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، بے شک ہم نے خبردار کیا، ہم نے تم کو عذاب سے قریبی، جس دن دیکھے گا انسان جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کہے گا کافر اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. اب محاورہ ترجمہ لیں گے 21 سے 40 تک. بے شک دوزخ تاک میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے اور اس میں مدتوں پڑے رہیں گے. وہ اس میں نہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکیں گے اور نہ کسی مشروب کا، ہاں مگر کھولتا پانی اور بہتی پیپ. یہ ہے بدلہ پورا. بلا شبہ انہیں تو حساب کی امید ہی نہ تھی اور انہوں نے ہماری آیات کو بے دریغ جھٹلایا اور ہم نے ہر چیز کو الگ کتاب میں گن رکھا ہے. لہٰذا اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے. بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے، باغات اور انگور ہے اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہیں اور چھلکتے ہوئے جام ہیں. وہ جنت میں نہ تو بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ. انہیں آپ کے رب کی طرف سے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو ان کے لیے کافی انعام ہوگا، جو آسمان اور زمین کا اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا رب ہے. نہایت مہربان ہے اور اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں رکھیں گے. جس دن جبرائیل علیہ السلام اور سب فرشتے اس کے حضور یعنی اس کے آگے صف بستہ کھڑے ہوں گے، سب در سب کھڑے ہوں گے. اس سے صرف وہی کلام کر سکے گا جسے رحمان اجازت دے گا اور درست بات کہے گا. تو پھر یہ دن برحق ہے، پھر جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے. بے شک ہم نے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے. اس دن انسان وہ سب کچھ دیکھے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا. اب تفسیر و تشریح لیں گے. دوزخ جو ہے سو سرکشوں کی طاق میں ہے. کیا ہے؟ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ گھات میں ہے، یعنی گھات لگائے تیار ہے، ریڈی ہے. آج دنیا میں سرکش اور نافرمان لوگ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر فساد مچا رہے ہیں، مگر انہیں معلوم نہیں کہ جہنم ان کے لیے ایک ایسی گھات ہے جس میں وہ اچانک پھنسیں گے اور پھر وہی ان کا ٹھکانہ ہوگا، یعنی وہی ان کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہوگا. گھات کیا چیز ہے؟ گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ جب وہ وہاں سے گزرے تو فوراً اس پر حملہ کر دیا جائے. تو جہنم اس طرح گھات میں ہے. کس کے لیے؟ نافرمان لوگ اور اللہ تعالیٰ سے جو بے خوف ہو کر فساد مچا رہے ہیں ویسے لوگ. للطاغین، کس کے لیے؟
سرکشوں، نافرمانوں اور رسولوں کی مخالفت کرنے والوں کے لیے مآبا ٹھکانہ اور جگہ ہے وہ، لابسین فیہا احقابا، وہ اس میں جو ہے سو مدتوں پڑے رہیں گے۔ احقاب حقب کی جمع ہیں، اور حقب زمانے کی ایک طویل مدت کو کہتے ہیں، یعنی بہت ہی لمبا عرصہ جو ہوتا ہے اس کو حقب کہتے ہیں۔ جہنمی جہنم میں نہ ٹھنڈک کی راحت پائیں گے اور نہ پینے کے لیے کوئی خوشگوار چیز پائیں گے، بلکہ انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا، جس کی سوزش سے ان کے منہ جھلس جائیں گے، یعنی جس کی وجہ سے ان کے منہ جل جائیں گے اور آنتیں کٹ کر باہر آ پڑیں گی، اور انہیں جو ہے سو جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والے پیپ ملیں گے جو بے حد گندی اور بدبودار ہوگی۔ کفار کے جہنم میں جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہیں جو ہے سو حساب کتاب کی کوئی امید نہیں تھی، اگر وہ امید ہوتی، ورنہ وہ اپنے اعمال کا رخ جو ہے سو درست کر لیتے، اور مزید یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ اس میں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز، یعنی انہیں جہنم میں اپنے دلوں کے لیے نہ کوئی ٹھنڈک کا سامان ملے گا اور نہ پینے کے لیے کوئی چیز، یعنی کوئی پاکیزہ کوئی پینے والی چیز ہوگی، ان کو یہ نصیب ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا حمیما وغساقا، مگر گرم پانی اور بہتی پیپ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے پورا پورا، یعنی یہ سزا جس سے یہ دوچار ہوئے ہیں، یہ ان کے اعمال، جو ان کے برے اعمال تھے اس کے مطابق ہی ہے، جنہوں نے یہ دنیا میں اس کو کیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا، بلا شبہ وہ جو ہے سو کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسا گھر بھی ہے جس میں ان سے حساب لے کر یعنی ان سے جو ہے سو کوئی حساب لے کر انہیں جو ہے سو سزا دی جائے گی۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جو ہے سو جھٹلا دیا، یعنی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ان دلائل کو جھٹلاتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا تھا، تو ان دلائل کا یہ لوگ جو ہے سو تکذیب کرتے تھے، یعنی جھٹلاتے تھے اور ساتھ مقابلہ کیا کرتے تھے۔ کذابہ یعنی اللہ کی آیتوں کو وہ جھٹلاتے تھے، یعنی یہ سب چیزوں کو جھٹلانا جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر نازل کیا، ان سب کو جھٹلانا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سو ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ رکھا ہے، یعنی ہر چیز کو لکھ کر ہم محفوظ رکھے ہیں، یعنی ہم بندوں کے تمام اعمال کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بندوں کے تمام اعمال کو جانتے ہیں، انہیں ہم نے لکھ رکھا ہے، اور عنقریب انہی کے مطابق جو ہے سو ہم بدلا دیں گے۔ اگر اعمال اچھے ہوئے تو اچھا بدلا دیں گے، اور اگر اعمال برے ہوئے تو برا بدلا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے تمام اقوال و افعال کو شمار کر رکھا ہے، یعنی ہر ایکشن کو، ہر یعنی جتنے بھی جو ہم زبان سے جو بھی کرتے ہیں یا ہمارے جسم سے جو بھی ہم کرتے ہیں، ہر چیز کا علم، یعنی ہر چیز اس کے علم میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اسی علم کے مطابق لوح محفوظ میں باقاعدہ لکھی ہوئی ہے۔
اور کوئی نیک یا برا عمل اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے، اس لیے ہر عمل کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ اور کفار کے لیے جہنم کا دائمی عذاب، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، لہٰذا تم اب اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے۔ یعنی جہنمیوں سے یہ کہا جائے گا کہ تم اسی عذاب کا مزہ چکھو جس میں تم مبتلا ہو، ہم تم پر اس قسم یا دوسری اور قسم کے عذابوں میں اضافہ ہی کرتے رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور بھی کئی قسموں کے عذاب ان پر جو ہے سو اور بڑھاتے رہیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے۔ کافر اور مشرک جہنمیوں سے کہا جائے گا، جس طرح تم دنیا میں کفر و انکار میں برابر بڑھتے چلے گئے تھے اور اگر موت نہ آتی تو ہمیشہ بڑھتے ہی چلے جاتے، تو اب جو ہے سو جہنم میں پڑے عذاب کا مزہ چکھتے رہو، ہم بھی تمہارا عذاب برابر بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور کسی لمحے یعنی ایک مومنٹ کے لیے بھی، یعنی بالکل بھی کوئی لمحے کے لیے بھی اس میں جو ہے سو کمی نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب چکیں، کیونکہ سکن جو ہے سو جب جل جاتی تو سکن پہ ہی جو ہے سو ہم کو ہر چیز محسوس ہوتی، تو اسی لیے دوبارہ پھر سے جو ہے سو دوسری سکن چڑھا دیں گے۔ تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، ایسے عذاب سے۔ اب پرہیزگاروں کے لیے مختلف انعامات ہیں۔ قرآن بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، تو اللہ نے جب عذاب کا ذکر کیا، اب جیسے یہاں پر کفار کے لیے جہنم کا دائمی عذاب، تو جہاں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے سو عذاب کا ذکر کرتے ہیں تو ٹھیک اس کے بعد میں ہی جو ہے سو انعام کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر بھی ہے، دیکھیے کفار کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہوا، پھر اس کے بعد یہاں پر پرہیزگاروں کے لیے مختلف انعامات کے تذکرہ ہے۔ تو ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ ثواب کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ٹھیک بعد عذاب کا ذکر کرتے ہیں۔ اب ہم انہی آیت میں دیکھ سکتے ہیں جہنم کا جو ہے سو ذکر کیا، پھر اس کے بعد جو ہے سو جہنم کے ہولناکی اور اس کے عذاب کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد اہل تقوی اور ان کے ملنے والی نعمتوں کا ذکر کیا۔ تو پھر ایسے ہی اہل خیر کا ذکر کیا، تو ٹھیک اس کے بعد ہی اہل شر کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب حق کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو ٹھیک اس کے بعد باطل کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف جائے، یعنی اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، تو اس کی کیفیت یعنی اس کی خاصیت یہ ہونی، یعنی انسان کی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رب کے طرف جو سفر کرنے میں دو چیزوں کے درمیان ہو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ خوف، پھر دوسری چیز امید۔ یعنی جب اللہ کے عذاب کا ذکر ہو تو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور جب اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ سے امید کرنی چاہیے، یعنی امید رکھنی چاہیے۔ اگر انسان صرف امید ہی پر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور نہ وہ اس کو عذاب کا اور سزا کا کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو یعنی گناہ سے بچنے کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور اگر اسی طرح خوف ہی پر وہ زندگی گزارتا ہو، خوف ہی پر ہوتا ہو، تو پھر اس کو جو ہے سو امید سے وہ جو ہے سو مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں بھی چیزیں بہت بڑی
خرابی ہے، تو انسان کو دونوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا عذاب ہو تو اس کو خوف ہو، اور جب اللہ کی نعمتیں ہوں تو اس کو امید کرنی چاہیے۔ تو ان دونوں کے درمیان ہونا چاہیے انسان کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے جو مختلف انعامات کا جو ذکر کیا ہے، یعنی جہنمیوں کے برعکس ہے، یہ پرہیزگاروں کو طرح طرح کی ہمیشہ جو ہے سو ان کو نعمتوں سے مالا مال کیا جائے گا، اور یہ کامیابی اور نعمتیں انہیں تقوی کی بدولت حاصل ہوگی، یعنی ان کے تقوی کی وجہ سے ان کو یہ نعمتیں حاصل ہوگی۔ تو تقوی کا مطلب ہے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس طرح بیٹھ جائے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام، تو اسے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد تقوی اور عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ پھر جنتیوں کو گھنے باغات اور مختلف قسم کے ان کو انگور دیے جائیں گے، اور پھر ان کو کنواری کم عمر عورتیں اور حسین و جمیل عورتیں ان کو دیں گے اللہ تعالیٰ، اور وہ اپنے خاوندوں کے ہم عمر ہوں گے، یعنی وہ جو سب جو ہے سو وہاں پر ایک ہی عمر کے ہوں گے، ہم عمر ہوں گے۔ پھر جنتیوں کی مہمان نوازی کے لیے پھر کیا ہوگا وہاں پر؟ پھر جنتیوں کی مہمان نوازی کے لیے صاف شفاف شراب کے بھرے ہوئے جام پیش کیے جائیں گے، یعنی پاکیزہ شراب ملے گی ان کو وہ پیش کیے جائیں گے، یعنی وہ آفر کریں گے، اور جنہیں پینے کے بعد ان کے حسن و جمال اور تر و تازگی میں مزید نکھار پیدا ہو جائے گا۔ اور وہاں پر دنیا کی شراب کی ویسی شراب نہیں ہوگی، نہ تو وہ سر درد ہوگا، نہ کچھ اور نہ کوئی خرابی ہوگی، وہاں پر پاکیزہ شراب دی جائے گی۔ اور پھر لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ اس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ، بلکہ وہ سلامتی کا گھر ہوگا، اور اس میں ہر چیز نقص اور عیب سے پاک صاف ہوگی۔ جنت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ آدمی کے کان وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی کسی کو جھوٹا کہے گا، کوئی کسی سے جھگڑا کرے گا، نہ اس کی بات کو جھٹلائے گا، گالی گلوچ اور دنگا فساد اس کا کوئی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہاں پر، یعنی بالکل صاف ستھرا الگ ماحول ہوگا۔ جیسے دنیا میں گندگی ہے، جھگڑے ہے، جھوٹ ہے، اس طرح کا کوئی بھی خرابی وہاں پر نہیں ہوگی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سب کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ بدلہ دینے والا رب اللہ تعالیٰ ہو جب، تو بدلہ کتنا عظیم ہوگا، سوچئے ذرا۔ اللہ تعالیٰ جب اس کا بدلہ دیں گے تو کتنا عظیم بدلہ ہوگا، کتنا بڑا بدلہ ہوگا۔ پھر برابر بدلہ ہی نہیں، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی بڑھا کر لامحدود انلمیٹڈ، یعنی ایسے گفٹس ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے سو جنت الفردوس الاعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، جزاء من ربک عطاء حسابا۔ اکثر عرب کہتے ہیں اعطانی فاحسبنی، یعنی اس نے مجھے دیا اور کافی دیا، تو اسی محاورے کے مطابق ہے حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دیں گے تو پھر کافی دیں گے، بہت زیادہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت، اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے سامنے بول نہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و جلالت کے بارے میں آگاہ فرما رہے ہیں، اور اس بات کی بھی نیوز دے رہے ہیں کہ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، اور وہ رحمان ہے کہ اس کی رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یملکون منہ خطابا، اور وہ اس سے کوئی بات کرنے کی قدرت نہیں رکھیں گے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس سے گفتگو کرنے کی ابتدا نہ کر سکے گا۔ یعنی قیامت کے دن جب تمام پہلے اور بعد والے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو مہربان ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ مہربان ہونے کے باوجود اس وقت اللہ تعالیٰ کی جلالت، عظمت اور ہیبت اتنی ہوگی کہ شروع میں جو ہے سو اس سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اسی لیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کے لیے بھی لب نہیں کھولے گا، نہیں کر سکے گا، کوئی بول نہیں سکے گا۔ اس دن نورانی مخلوق کے سردار جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے سو صف بستہ کھڑے ہوں گے، سب خاموش صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں ہم کو کون بتا رہے ہیں؟ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، جس دن روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے، وہ کلام نہیں کر سکیں گے۔ روح سے مراد یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہ جسے رحمان اجازت دے۔ سفارش کی جو ہے سو شرائط ہے، قیامت کے دن کسی کے حق میں جو ہے سو سفارش صرف اس وقت ہو سکے گی جب وہ دو شرائط پر پورا اترتا ہو۔ اب رحمان جو ہے سو اسے سفارش کرنے والے کو سفارش کرنے کی اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ اب سفارش کرنے والا جس کے حق میں سفارش کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، جیسے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، یعنی اور وہ صرف اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ پسند کرے گا۔ سورہ ہود میں بھی ہے جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا، اور جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے اس دن جو ہے سو رسولوں کے سوا اور کوئی بات نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالَ صَوَابًا، اور وہ درست بات کہے گا، اس سے مراد حق بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ، یہ دن برحق ہے، یعنی قیامت کا برحق دن۔ قیامت کا دن یقیناً آ کر رہے گا۔ جب اس دن کا آنا یقینی ہے تو آدمی کو کیا چاہیے؟ آدمی کو چاہیے کہ اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل بنے اور اس کے پاس اچھا ٹھکانہ بنانے کے لیے ابھی تیاری کر لے، کیونکہ مرنے کے بعد اس کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں قیامت والے دن کے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب ہی ہے، کیونکہ اس کا آنا یقینی ہے۔ قیامت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، بے شک ہم نے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، یعنی قیامت کے دن سے قریبا، اس لیے کہا کہ یہ یقینی طور پر واقع ہونے والا ہے، اور جو چیز بہرحال آنے ہی والی ہو وہ قریب ہی ہوتی ہے۔ کل ما ہوا آتن فہو قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے، لہٰذا ہر حال میں جو ہے سو ہر صورت میں اس نے آ کر ہی رہنا ہے، اور پھر انسان کی عمر خواہ کتنی ہی ہو آخر ختم ہونے والی ہے نا؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ یعنی کتنی بھی عمر ہونے دو وہ ختم ہونے والی ہے، ایک نہ ایک دن اس کو ختم ہونا ہی ہے۔ تو قیامت کے دن جب کافر خبروں سے اٹھیں گے تو انہیں جو ہے سو دنیا میں ٹھہرنے کا وقت ایسے معلوم ہوگا جیسے دن کا ایک پہر گزرا ہو، بلکہ مجرم قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم دنیا میں ایک گھڑی
سے زیادہ نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ يَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ السَّاعَةِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر کے سوا نہیں ٹھہرے۔ یہ سورہ روم کی آیت ہے۔ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، اس دن انسان وہ سب کچھ دیکھے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا، یعنی اس کی زندگی کے تمام اچھے اور برے، پرانے اور نئے اعمال اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اس دن جو ہے سو انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ دنیا میں انسان جو اچھے یا برے اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہیں اپنے ریکارڈ میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ انسان کے سامنے آ جائیں گے اور وہ خود ان کا جو سو مشاہدہ کر لے گا، وہ اس کو خود دیکھ لے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا اسے موجود پائیں گے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا روز قیامت جب کافر اپنے لیے ہولناک عذاب دیکھے گا تو آرزو کرے گا کہ کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا یا مر کر مٹی میں مل جاتا اور دوبارہ زندہ ہو کر حساب کتاب کے لیے اٹھنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر یہی کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا، یعنی کافر اس دن اس بات کو پسند کرے گا کہ اے کاش وہ دنیا کی زندگی میں مٹی ہوتا، اے کاش وہ پیدا ہو کر جو ہے سو جو عدم سے وجود میں آیا ہی نہ ہوتا، یعنی وہ شروع سے اس کو وجود ہی نہ ملا ہوتا، وہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ یہ خواہش وہ اس وقت کرے گا جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اور اپنے ان برے اعمال کو جب دیکھے گا تو یہ خواہش کرے گا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کافر یہ خواہش اس وقت بھی کریں گے جب اللہ تعالیٰ دنیا کے جو سو جانوروں کے جو فیصلے فرمائے گا، اور انہیں جانوروں کے بھی فیصلے اللہ تعالیٰ جو سو عدل و انصاف کے ساتھ کریں گے، اور ان میں سے ذرا برابر بھی ذرا بھر بھی جو سو ظلم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ بے سینگ بکری کو بھی سینگ والی بکری سے بدلہ دلوائے گا۔ اور جب ان میں فیصلہ کرنے کے بعد وہ فیصلہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو مٹی ہو جا، تو وہ مٹی ہو جائیں گے۔ تو اس وقت جو ہے سو کافر خواہش کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، یعنی میں بھی جانور ہوتا، حیوان ہوتا اور مٹی کی طرف لوٹ جاتا۔ آیت مبارکہ کی حکمت اور تقاضے بھی ہم لیں گے۔ ان آیتوں کے کیا حکمتیں ہیں اور کیا تقاضے ہیں؟ جہنم کافروں کا یعنی جہنم جو ہے سو کافروں کے انتظار میں گھات لگائے بیٹھی ہے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے درمیان عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے اور نیکی کرنے والوں کے لیے جنت اور شیطانی راہوں پر چلنے والوں کے لیے جہنم کے عذاب ہوں گے۔ اور جہنمیوں کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دوزخیوں کے جسموں سے بہنے والی گندی پیپ اور خون دیا جائے گا جو نہایت ہی بدبودار اور گرم ہوگا۔ آخرت کی کامیابی صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ انہیں گھنے باغات، خوش ذائقہ پھل، خوبصورت ہم عمر لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام پیش کیے جائیں گے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کا جلال اس قدر ہوگا کہ ابتدا میں کوئی اس کے سامنے بول نہ سکے گا۔ پھر قیامت جو ہے سو برحق ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس دن سرخرو ہونے کے لیے دین اسلام پر استقامت کے ساتھ قائم رہے اور دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ثابت قدم رکھے
جنت خالص اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے ملتی ہے، لیکن اسے پرہیزگاروں کے نیک اعمال کا بدلہ قرار دینا مزید عزت افزائی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت